معروف اینکر پرسن اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ شہرت اور طاقت کے گھوڑے پر سوار ہو کر عمران خان کی تحریک انصاف 9 مئی 2023 سے جو روش اپنائے ہوئے ہے، ماضی میں اس پر چلنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوا اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف والے طاقت کے بھینسے کو بار بار سرخ کپڑا دکھا رہے ہیں، حالانکہ سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ریاست کا جوابی حملہ برداشت کر سکیں۔ شہرت بڑی چیز ہے، مگر طاقت کے مقابلے میں اس کا جیتنا مشکل ہوتا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ شہرت ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف تو یہ عطیہ خداوندی ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، دوسری طرف یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ اگر چڑھ جائے تو اس کا انجام بخیر نہیں ہوتا۔ وہ شخص جسے بے انتہا شہرت مل جائے وہ خود کو درست اور اپنے مخالفوں کو غلط سمجھتا ہی نہیں، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی شہرت کی اصل وجہ اس کا درست ہونا ہے، اور یوں اس کا ایمان بن جاتا ہے کہ اس کے مخالف لازمی طور پر غلط ہیں۔ دراصل فہم کے اندر یہی تبدیلی وہ نشہ ہے جس کا شکار بڑے بڑے مشہور لوگ ہو جاتے ہیں۔ شہرت کا نشہ دماغ کو ایسا چڑھتا ہے کہ غلطیوں پر غلطیاں کرواتا ہے اور بالآخر یہی غلطیاں اس مشہور ترین شخص کو لے ڈوبتی ہیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ آج جو لوگ شہرت کی بگڈٹ گھوڑے پر سوار ہیں، انہیں اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچ کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ 1930 اور 1940 کی درمیانی دہائی میں ہندوستان میں بالعموم اور پنجاب میں بالخصوص خاکسار تحریک کو عروج حاصل تھا۔ خاکی کپڑے پہنے، بیلچے اٹھائے خاکسار تحریک کے ورکرز ہر شہر اور ہر گاؤں میں پریڈ کرتے تھے۔ 1963 میں انتقال کر جانے والے خاکسار تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی بہت بڑے ریاضی دان تھے۔ انہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے اعزاز کے ساتھ ڈگری لی اور ہندوستان واپس آ کر مسلم عروج کا مقدس مشن شروع کر دیا۔ وہ عوام میں بہت مقبول تھے، سارے مسلمان ان کو ہیرو جانتے تھے۔ انہوں نے تذکرہ نامی کتاب لکھی تو نوبل پرائز کے لیے نامزد ہو گئے۔ غرض کہ ان کی ذہانت، شہرت اور ان کی دن رات محنت پر کسی کو کلام نہ تھا۔ لاکھوں لوگ ان کے اجتماعات میں شامل ہوتے۔ ڈسپلن اتنا تھا کہ لیٹ آنے پر علامہ کو بھی کوڑوں کی سزا مل جاتی تھی۔ سہیل وڑائچ کے بقول سب ٹھیک جا رہا تھا کہ علامہ مشرقی نے 19 مارچ 1940 کو لاہور میں برطانوی اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس غلط فیصلے کے نتیجے میں 32 لوگ خون میں نہا گئے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک یہ تعداد سینکڑوں میں تھی۔ علامہ مشرقی گرفتار ہو گئے۔ بظاہر اس واقعے سے خاکسار تحریک کو اور مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ علامہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہونا چاہیے تھا، مگر ہوا اس کے بالکل الٹ، اور یہی واقعہ خاکسار تحریک کے زوال کا نقطہ آغاز بن گیا۔ اس واقعے کے صرف 3 دن بعد قائد اعظم محمد علی جناح لاہور آئے۔ انہوں نے خاکسار تحریک کے زخمیوں کی عیادت کی اور پھر منٹو پارک میں اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرائے بغیر ہزاروں افراد کا پرامن احتجاج کیا۔ قرارداد پاکستان منظور کی اور یوں پاکستان کی بنیاد پڑی۔ یعنی مارچ 1940 کے اسی ایک ہفتے میں تشدد کے ایک واقعے نے خاکسار تحریک کو زوال آشنا کر دیا، اور اسی ہفتے کے ایک پرامن اجتماع نے پنجاب میں مسلم لیگ اور جناح کی قنقلیت کی بنیاد رکھ دی۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ خون بہنے سے انقلاب آئے۔ اقتدار کے شہر کوفہ میں آج کل چائے کی پیالی میں طوفان لانے والوں کا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے احتجاج میں مظاہرین کا خون بہہ گیا تو ملک میں انقلاب آ جائے گا، عوام اٹھ کھڑے ہوں گے اور یوں حکومت ٹھہر نہیں سکے گی۔ مگر بعض اوقات خون بہنے کا الٹ نتیجہ 1940 کے خاکسار تحریک والا ہوتا ہے۔ اسی طرح 1919 میں جلیانہ والا باغ میں سینکڑوں لوگ اندھی گولیوں کا نشانہ بنے۔ یہ برطانوی حکومت کا انتہائی ظالمانہ اقدام تھا، اور اس سے جو خوف پیدا ہوا اس کی وجہ سے ہندوستان کو آزاد ہونے کے لیے مزید 28 سال لگ گئے تھے۔ چنانچہ پاپولر لیڈر کا اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکمت عملی میں تشدد کو جگہ نہ لینے دے، وگرنہ اس کی تحریک ہائی جیک ہو جاتی ہے۔ بین الاقوامی منظر پر نظر دوڑائیں تو وہاں بھی شہرت کا نشہ بڑے بڑوں کو کھا گیا۔ جرمنی کے ایڈولف ہٹلر کا نام آج کل تو بدنام ہے، لیکن ایک زمانے میں جرمنی میں اس کا توتی بولتا تھا۔ وہ فوج میں معمولی کارپورل تھا، مگر وطن پرستی اور ورسائی معاہدے کے خلاف چلائی گئی مہم نے اسے زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ عالمی استحصال اور صہیونی عزائم کے خلاف اس کے نعرے اس قدر مقبول تھے کہ وہ جلسے میں تقریر کرتا تو خواتین زار و قطار روتیں اور جوش میں آ کر اپنے زیورات تک ہٹلر کی طرف پھینک دیتیں۔
ایک ایسا وقت بھی تھا کہ پورے جرمنی میں کوئی ایک آواز بھی ہٹلر کے خلاف نہیں اٹھ سکتی تھی۔ کیا جرنیل اور کیا پارلیمنٹیرین سب اسی کو دیوتا مانتے تھے، مگر پھر یہ شہرت اس کے دماغ کو چڑھ گئی اور اس نے دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آخری غلطی روس پر حملہ تھا۔ بدقسمتی کا آغاز ہوا تو شکست پر شکست ہونے لگی۔ روسی فوجیں برلن کے قریب پہنچی تو ہٹلر ایک بنکر میں پناہ گزین ہو گیا، مگر ہیرو کا نشہ وہاں بھی نہیں اترا۔ بنکر سے بھی جرنیلوں کو الٹا سیدھے احکامات جاری کرتا رہا، مگر سب کچھ بکھر چکا تھا۔ ہیرو کی ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ شکست کو نہ تو قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس میں یہ حوصلہ ہوتا ہے کہ مشکلات پر قابو پا کر نارمل رہ سکے۔ چنانچہ ہٹلر نے بلاخر اپنی محبوبہ ایوا براؤن کے ساتھ مل کر خودکشی کر لی۔ کہاں گئی وہ شہرت، طاقت اور خود اعتمادی؟ اگر مذاکرات کر لیے ہوتے، جارحیت نہ کی ہوتی، ہر کسی کو اپنا مخالف نہ بنایا ہوتا تو ہٹلر کا انجام یہ نہ ہوتا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہندوستان میں میسولینی کے بارے میں بھی بڑا رومانس تھا۔ میسولینی 21 سال تک اٹلی کا وزیر اعظم رہا۔ اس نے بھی قومی جذبات کو ابھارا۔ ہٹلر کی طرح میسولینی نے بھی پروپیگنڈے سے کام لیا اور ایک مضبوط بیانیہ بنایا۔ ہٹلر اور میسولینی دونوں میں کرشمہ تھا، دونوں بہترین مقرر تھے، دونوں آمرانہ سوچ کے مالک تھے، دونوں توسیع پسندانہ حب الوطنی کے قائل تھے۔ میسولینی کا انجام یہ ہوا کہ اسے مشتعل ہجوم نے اس کی محبوبہ کے ہمراہ گولی مار کر ہلاک کر دیا اور دونوں کی لاشیں کئی روز تک چوراہے پر لٹکا کے رکھی۔ یاد رہے کہ مسلم دنیا میں بھی ایسے مقبول اور مشہور لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ آج کل تزادستان میں ایک بار پھر شہرت اور طاقت کی پنجہ آزمائی جاری ہے۔ عمران خان کی زیر قیادت تحریک انصاف اپنے انتشاری ایجنڈے سے پیچھے ہٹتی نظر نہیں آتی، لہٰذا تاریخی تناظر میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ پی ٹی آئی 9 مئی کے بعد سے احتجاج کی جس روش پر چل رہی ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف واقعی عوامی طاقت سے کوئی انقلاب لے آئے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر پی ٹی آئی کو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ میری ذاتی رائے میں تو پی ٹی آئی سے نرمی کا سلوک ہونا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کو رعایتیں ملنی چاہیے۔ باوجود اس کی جارحانہ پالیسیوں کے ریاست کو اس کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرنا چاہیے، مگر ریاست اور طاقت کی سوچ میری طرح کی نہیں ہو سکتی۔ طاقت کے بھینسے کو اگر بار بار تشدد کا سرخ کپڑا دکھائیں تو وہ بھڑک کر حملہ کرتا ہے۔ تاریخ کا لکھا مگر روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ تحریک انصاف کے پالیسی ساز دیوار پر لکھی ہوئی تحریر کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں طاقت کے بھینسے کو بار بار سرخ کپڑا دکھا رہے ہیں؟ سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ریاست کا حملہ برداشت کر سکیں۔ شہرت بڑی چیز ہے، مگر طاقت کے مقابلے میں اس کا جیتنا مشکل ہوتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔